عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ آل عمران کے بارے میں ہم سن رہے تھے، جس میں عیسائیوں کی طرف رخ ہے کلام کا اور ان کے باطل عقائد کو بیان کیا گیا ہے اور عقیدہ توحید پر دلائل دیے گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت پہ ہیں، اللہ کے بندے، اس کے برگزیدہ پیغمبر، اور جو چیزیں ان کے پاس عجیب عجیب چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر ان لوگوں نے ان کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، قرآن پاک نے وہ ساری غلطیاں ان کی بتا دی کہ وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ یہ میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، میں ایسا خود نہیں کرتا. پھر اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی دے دی گئی، انہیں قتل کر دیا گیا. اسلام نے اس عقیدے کی بھی تردید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے سولی نہیں دی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تمہیں موت دوں گا، ورافعک الیہ، لیکن اس سے پہلے اپنی طرف اٹھاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے پاک کروں گا، جو الزامات آپ پر لگے ہیں ان سے پاک کروں گا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ آپ کو فالو کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کی دعوت یعنی توحید پر کھڑے ہوں گے، ان کو غالب کروں گا. اسی پر میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، لیکن بطور نبی کے نہیں، یہ مان لیں گے کہ ہاں اب ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی مانیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جیسے خود ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، ان کو ان کے تابع جو لوگ ہیں وہ بھی بطور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان قبول کریں گے، اور جو نہیں قبول کرے گا وہ یہودیوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اے یہودیو تم پلٹ کے ہمارے پاس آؤ گے، ہم تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے کہ حقیقت کیا تھی. آگے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا مضمون ختم ہوتا ہے، ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ جو یہودیوں کے یہاں بھی قابل قبول ہیں، معزز شخصیت ہیں، مشرکوں کے یہاں بھی معزز شخصیت تھے. مکہ کے لوگ، حضرت ابراہیم کا زمانہ زیادہ لمبا نہیں گزرا تھا، ان کی نشانیاں موجود تھی، تو مشرکوں کے یہاں بھی وہ قابل احترام شخصیت تھے کسی درجے میں، اور عیسائیوں کے یہاں بھی وہ قابل احترام شخصیت تھے. تو فرمایا اے عیسائیوں اور یہودیوں، کیوں نہ ہم کسی ایسی بات پر جمع ہو جائیں جس میں تم میں اور ہم میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کیوں نہ ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں، ایک کامن پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں. اور وہ کامن پوائنٹ کیا ہے؟ جو سارے انبیاء کی دعوت ہے. کیا؟ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب. اہل کتاب کے اندر یہودی بھی آتے ہیں اور عیسائی بھی آتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جس کی تعلیم موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، جس کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. یہی پورا دین کی بنیاد ہے. اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو تو پھر تو یہ کامن پوائنٹ نہیں ہے. خود عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے خود توحید کی دعوت دی، حضرت عزیر نے خود توحید کی دعوت دی. لہذا آؤ ایک کامن پوائنٹ پر جمع ہوتے ہیں، جھگڑا ختم کرتے ہیں. وہ کیا؟ الی کلمۃ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن اس کے لیے یہودی تیار نہیں ہوئے، اس کے لیے عیسائی تیار نہیں ہوئے. حالانکہ توحید کا کنسپٹ ان کے یہاں بھی کسی درجے میں کتابوں میں موجود ہے آج بھی. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ایک اور چیز کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہ الگ سے جملہ کیوں ہے کہ ٹھیک ہے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھتے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اگر خدا نہیں سمجھتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں سمجھتے، کہتے کہ نہیں یہ ان کا پارٹنر ہے. اس لیے فرمایا کہ توحید یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. ایک اللہ کی عبادت تو بھی کرتے تھے، نماز تو بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے. فرمایا ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نفی بھی کرنی ہے، دوسرا کوئی شریک بھی ساتھ نہیں ہوگا، اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے. صرف اللہ کی عبادت نہیں، اکیلے اللہ کی عبادت. اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں، اگر تمہاری یہ بات یہ لوگ نہ مانیں
تو کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، تم جاؤ جو مرضی کرو۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی یہ کیا سمجھتے ہو کہ ابراہیم تمہارے تھے؟ عیسائی کہتے ہیں ہمارے تھے، یہودی کہتے ہیں ہمارے تھے، مشرک کہتے ہیں ہمارے تھے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سمپل سی بات قرآن نے جو بتائی کہ تم جانتے کیا ہو ابراہیم کو، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم، چلو جن باتوں کا تمہیں علم ہے تم اس پر بحث کرو، فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم، اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے تم فضول بحثیں کیوں کرتے ہو؟ کس چیز کا علم نہیں ہے؟ اس چیز کا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے ولا نصرانیا، اور نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم علیہ السلام تھے یکسو، ایک رخ کے مسلمان، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، کسی کے ساتھ شریک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں کو کہا تم بھی خوش نہ ہو کہ ابراہیم تمہارے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ موحد تھے، توحید کے پرچار کرنے والے، توحید کے علمبردار تھے۔ تو اے مشرکو تم بھی اسی پوائنٹ پر جمع ہو، ابراہیم علیہ السلام جیسا بننا ہے تو ویسا بناؤ، ویسا بنو، یہودیوں کو ابراہیم جیسا بننا ہے تو ویسا بنے، عیسائیوں کو بننا ہے تو ویسا بنے، مکہ کے لوگوں کو بننا ہے تو ویسا بنے، کعبے سے بتوں کو نکالو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مت سمجھو، عزیر کو خدا مت سمجھو، تو خود بخود یہ حضرت ابراہیم کی پیروی ہو جائے گی۔ اس لیے ابراہیم نہ تو یہودی ہیں یہودیوں کے، ابراہیم نہ تو عیسائیوں کے، ابراہیم نہ تو مشرکوں کے، ابراہیم کس کے ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریبی وہ لوگ ہیں، للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، جو ان کے پیچھے چلے ہیں، کس معاملے میں؟ توحید کے معاملے میں۔ اور وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں اصل فالوور ابراہیم علیہ السلام۔ کون سے نبی؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اصل اگر کسی نے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیا ہے تو وہ کس نے کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی احکام ابراہیم علیہ السلام والے اب چلیں گے، شرعی احکام کی جو تفصیلات ہیں، جو ڈیٹیلز ہیں، وہ تو وہی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، لیکن جو بنیاد ہے دین کی وہ ہے توحید، وہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے قریب سب سے زیادہ تو یہ نبی ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اوپر سے اللہ ان سارے ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے۔ کیا چاہتے ہیں یہودی، کیا چاہتے ہیں عیسائی مسلمانوں سے؟ کہا یہ بات پہلے بھی آئی ہے، ودت طائفۃ من اہل الکتاب، عیسائی اور اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لو یضلونکم، کاش کہ کسی طریقے سے تمہیں گمراہ کر دیں، کسی طریقے سے تمہیں اپنے راستے پر لے آئیں، وما یضلون الا انفسهم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ پھر اہل کتاب کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو پیار سے بھی سمجھایا، ابھی تک تو ڈانٹ سے سمجھایا تھا، اب پیار سے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم جانتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ اللہ کی آیتیں ہیں، سمجھتے ہو، اس کے باوجود بھی انکار کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو مکس کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، حق کو چھپاتے کیوں ہو؟ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اتنی تبدیلی کے باوجود آج بھی بائبل توحید کی گواہی دیتی ہے، اتنی تبدیلی کے باوجود آج بھی جو پرانی کتابیں ہیں، جو پران ہیں اور جو سنسکرت کی کتابیں ہیں، توحید کی باتیں ان میں بھی آج بھی ملتی ہیں۔ اتنی تبدیلیوں کے باوجود، چاہنے کے باوجود بھی توحید وہاں سے ختم نہیں ہوتی۔ اور انجیل کی بھی، بائبل بھی الگ الگ ٹائپ کی ہے، لوکا کی بائبل ہے، یوحنا کی بائبل ہے، الگ الگ، چونکہ ایک مرتبہ ان کا ہوا، بڑا ہنگامہ ہوا کہ یہ بائبل، وہ بائبل، ساری بائبلیں ختم کی، 4 بائبل باقی بچ گئی۔ تو چاروں کی چاروں بائبل آج بھی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ اور ان کے جو دونوں فرقے ہیں، پروٹسٹنٹ اور دوسرے جو ہے کیتھولک، تو ان کے یہاں توحید کی گواہی ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی۔ اس لیے قرآن نے کہا جو کہ جب تک قرآن موجود رہے گا وہاں سے حق ختم نہیں ہوگا، مکس ضرور ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے کہا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ آگے چلیے، چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے آل عمران میں، اور اس میں ایمان والوں کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب ایمان والوں کی طرف کلام کا رخ ہے، اور کچھ کام ایمان والوں کو کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایک تو اس میں سے ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس کا مضمون پیچھے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔
اور اس کے بعد ایمان والوں کو اب کرنے کی کچھ کام. ابھی تک تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تذکرہ تھا. وہ آیتیں سنیے. یا ایھا الذین، اب یہاں سے آخر تک اب صرف ایڈریس کیا جائے گا ایمان والوں کو. یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ختم ہوا چیپٹر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ سے ڈرنا جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. یعنی تم ان کی طرح نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی کتاب کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی شریعت کو تبدیل کر دو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی شریعت کی آسانیاں تلاش کرو. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنا جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکیوں کو ہلکا نہ سمجھے اور گناہوں میں بے پرواہی اختیار نہ کرے. گناہوں میں بے پرواہی اختیار کرنا گویا کہ اللہ سے نہ ڈرنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس حال میں مرنا کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو. نافرمانی کی حالت میں تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ نافرمانی کی حالت میں موت آئی تو آخرت کا حساب مشکل ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کیسے نا جو کمیونٹی کی پراپر جو جس طریقے سے تربیت ہونی چاہیے، جو کڑیاں مضبوط ہونی چاہیے، جہاں سے خطرے آ سکتے ہیں اس امت کو، سارے خطرے سارے طریقے قرآن نے کھول کر بیان کر دی. کچھ نہیں ہے اس کتاب میں بچا ہوا. دیکھیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا. اللہ کی رسی کیا دین، اللہ کی رسی کیا شریعت، اللہ کی رسی کیا سنت، اللہ کی رسی کیا قرآن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. غور سے سنیے آج کا مضمون یہ، سونا نہیں. تو فرمایا دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین، کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک یہ دو چیزیں پکڑ کے رکھو گے گمراہی تمہارے بیچ میں نہیں آئے گی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، پہلی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. یہ چھوڑی ہم نے گمراہی آئی. آج بہت سارے نوجوان نہ شکایت کرتے ہیں بھئی کریں کیا. ایک مولوی صاحب اٹھتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا مطلب بتاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک لگتا ہے. دوسرے مولوی صاحب اٹھتے ہیں، وہی آیت پڑھتے ہیں، دوسرا مطلب بتاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک لگتا ہے. اب کس کی مانے؟ اس کی مانے یا اس کی مانے؟ تو یہ کوئی کنفیوژن والا معاملہ نہیں ہے. خود قرآن نہیں پڑھا، اگر خود تھوڑا سا بھی علم ہوگا، تھوڑا سا بھی بنیادی علم ہوگا، تھوڑا سا بھی قرآن پاک کو اگر خود لینگویج کو پڑھا ہوگا تو انسان، تھوڑے سے علم والا انسان آرام سے فرق کر سکتا ہے کہ اس آیت کو مس انٹرپریٹ کون کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے انٹرپریٹ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کون کر رہا ہے. قرآن کی آیت کی تفسیر ایرے غیرے کے کام نہیں ہے. قرآن کی آیت کی تفسیر خود دوسرے قرآن کی آیت کرتی ہے. قرآن پاک کی آیت کی تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے. کوئی کسی انسان کو، کسی مومن کو، کسی مولوی کو یہ حق نہیں ہے اپنی مرضی سے قرآن کا کچھ مطلب بتا سکے. اپنی مرضی سے قرآن کی ترجمانی نہیں کوئی کر سکتا. قرآن کی آیتوں کی تفسیر دوسری آیتیں کرتی ہیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر اللہ کے نبی کی حدیثیں کرتی ہیں. اب اگر تھوڑا سا بھی بنیادی علم ہوگا تو کسی بھی، یہ کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے بیچارے کے پاس خود کوڑا کاغذ ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، ادھر کی بات بھی اچھی لگتی ہے، ادھر کی بات بھی اچھی لگتی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں. ہاں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں جہاں شریعت ہی چاہتی ہے کہ گنجائش ملے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ فقہی کچھ مسئلے ہوتے ہیں تھوڑے بہت ایسے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو بنیادیں ہیں، بنیادیں دین کی جو ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن، ورنہ تو دین بیکار ہو جائے گا، ورنہ تو دین کھلواڑ بن جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو واضح ہی نہیں کیا. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنفیوژن جو ہے کلیئر ہی نہیں کی. بالکل ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں صاف آیت اتری، آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین میں نے پورا کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اللہ کی نعمت پوری میں نے تمہیں دے دی ہے. اور صحابہ کو حضور نے فرمایا الا هل بلغت، بتاؤ گواہی دو میں نے پورا دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پورا دین پہنچا دیا، ہم گواہی دیتے. اب اگر آج کوئی یہ بات کہتا ہے کہ نہیں کوئی نیا مطلب قرآن کی آیت کا، نیا مطلب کسی حدیث کا، تو وہ چلنے والا نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے ہمارا ریت رواج، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا ریت رواج چلے گا، ہمارے باپ دادا یوں ہی کرتے آئے، تو یہ دین کی بنیاد کبھی بن نہیں سکتا. سمپل سی بات ہے. دیکھو عبادت ہونے کے لیے کسی بھی، یہ میں اصولی باتیں کچھ بتا رہا ہوں، کسی بھی کام کے عبادت ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت کے مطابق ہو. اچھا کام ہونا عبادت ہونے کے لیے کافی، سنیے پھر، اچھا کام ہونا عبادت ہونے کے لیے کافی، بہت اصولی بات ہے، اس سے بہت ساری کنفیوژن آپ کی کلیئر ہوگی. اچھا کام ہونا، میں مثال سے سمجھاؤں گا، اچھا کام ہونا عبادت ہونے کے لیے کافی نہیں. کیسے؟ روزہ اچھا کام ہے، برا کام ہے؟ اچھا کام ہے.
تو اگر کوئی انسان عید کے دن رکھے گا تو گناہ گار ہوگا. قرآن پڑھنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ کوئی باتھ روم میں جا کر پڑھے گا تو گناہ ہوگا. دعا کرنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ کوئی گندی جگہ پر کھڑا ہو کر کرے گا تو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اچھا کام ہونا یہ عبادت کے لیے کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہو جی میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، تو میں جو ہے نماز پڑھتا ہوں، 4 رکعت کیوں پڑھنی ہے؟ میرے پاس بہت ٹائم، میں 8 رکعتیں پڑھوں گا. تو 4 رکعتیں اور پڑھی، قرآن ہی پڑھے گا نا اس میں بھی، تو جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. آپ کہتے ہو جی میں الحمدللہ رب العالمین جہاں پڑھتے اس کے بعد سورت ملاتے ہیں، میں وہاں سورت نہیں ملاؤں گا، میں ملاؤں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے پہلے. کام تو غلط نہیں نہ کیا اس نے، کوئی جملہ غلط بولا نہیں، کام بھی اچھا ہے، لیکن کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں. لہذا یہ پہلا اصول ہے کہ کوئی بھی اچھا کام اگر ہے، اگر وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ کبھی عبادت نہیں بن سکتا، وہ بدعت ہوگا. کتنا اچھا کیوں نہ ہو، وہ بدعت ہوگا. ہاں سنت کے مطابق ہے، صحابہ نے کچھ کیا ہے ایسا، کسی مطلب غیر معروف صحابی یعنی جو مشہور نہ ہو، اگر کسی غیر معروف صحابی نے بھی کوئی کام کیا ہے وہ کبھی بدعت نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے یہ حضرت عمر کی بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عمر بدعت کریں گے؟ حضرت عمر جیسا انسان بدعت کرے گا؟ حضرت عثمان جیسا انسان بدعت کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. آج کل نوجوانوں کے ذہن میں انٹرنیٹ کے ذریعے ایسا گند ڈالا جا رہا ہے صحابہ کے تعلق سے کہ الامان والحفیظ. دوسرے ملک سے، ہم پڑوسی ملک کے بارے میں ہم کبھی سنتے تھے کہ وہاں صحابہ کرام کی بات کرنے کی وجہ سے وہاں چونکہ ایسے ماحول ہے، شیعت کمیونٹی کی وہاں پر تھوڑا سا وہ ہے، تو وہاں پر ہم سنتے تھے یہ حادثہ ہو گیا، وہ حادثہ ہو گیا، تو وہ بیچارے ہمیشہ صحابہ کا دفاع کرتے تھے. آج تو یہاں پریشانی آ گئی ہے جہاں ایسا کچھ کبھی ہوتا ہی نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ مطلب ان کو بھی خلیفہ راشدین میں سے مانا گیا ہے، بعد کے لوگوں میں سے. 2.5 سال کی ان کی خلافت ہے، ایسی زبردست خلافت ہے، ایسی زبردست ان کا تقوی اور پرہیزگاری تھی، مشہور شخصیت اسلام کی. یہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی نال کے نیچے جو دھول لگی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس دھول کے برابر بھی نہیں. اور آج نوجوانوں کے ذہن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کیا کچھ ہوا، اس کی وجہ سے ایسا دماغ خراب کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام سے لوگوں کا ایمان ہی اٹھ گیا. صحابہ کرام کو بیچ میں سے اگر نکالا جائے گا قرآن کی بنیاد ختم ہو جائے گی. صحابہ کرام کے لیے قرآن نے گواہیاں دی، صحابہ کرام کے لیے نبی پاک نے گواہیاں دی، پورا قرآن صحابہ کی گواہیوں سے بھرا پڑا ہے. اب صحابی سے اگر کچھ ہوگا بھی اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، ہم صحابی کے بارے میں کبھی زبان پر کوئی بات نہیں لا سکتے. یہ پرسوں کا واقعہ، کسی ساتھی نے مجھے پوچھا تھا اس لیے میں نے یہ ذکر کیا. تو میں نے عرض کیا کہ اگر صحابہ نے کچھ کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹے صحابی نے بھی اگر کوئی عمل کیا ہے تو وہ امت کی سر آنکھوں پر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چنا ہوا ہے. دنیا کی کوئی شخص، دنیا کا کوئی انسان، عقل مند سے عقل مند انسان ان کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال سکتا. ٹھیک ہے، بیچ میں کیا ہوا، وہ منافقوں کی سازشیں تھی، صحابہ کو آپس میں لڑا دیا. وہ منافقوں نے کیا، وہ یہودیوں نے کروایا، وہ عیسائیوں نے کروایا، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، دو بھائیوں کے بیچ میں ہو جاتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کر رہے تھے حضرت عثمان کے مسئلے پر. حضرت عثمان کا قتل ہوا، حضرت عائشہ مکہ میں تھی، حضرت عائشہ نے کہا کہ عثمان کا بدلہ لیں گے ہم سب لوگ. ساری قوم تیار ہو گئی، اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے حضرت عثمان کو ظلماً قتل کیا گیا، ہم ان کا بدلہ لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، آپ کی موجودگی میں قتل ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں قاتل اندر گھس گئے، ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا. حضرت علی نے فرمایا بالکل قاتل کا بدلہ لیں گے، لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا. فاسق اور مومن کو پہچاننے میں، منافق اور مومن کو پہچاننے میں فرق لگے گا، اس کا ایک پروسیس ہوگا، آہستہ آہستہ آرام سے چیزیں ہوں گی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مطالبہ بھی یہی تھا. حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں وہاں لٹکائی گئی اور کہا گیا کہ چلو حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے. یہ بھی صحیح، حضرت عائشہ بھی صحیح، امیر معاویہ بھی صحیح، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، سب کے جذبات صحیح، سب کی نیتیں صحیح. حضرت علی کے سامنے مجبوریاں تھی. حضرت علی کہتے تھے قاتل میری صفوں میں ہیں، ان کو الگ کرنا بھی مشکل ہے، وقت لگے گا. اسی مس انڈرسٹینڈنگ میں ایک جگہ پر بات چیت ہو رہی تھی، ہوا کیا، منافق بیچ میں اٹھے، لشکر کے کنارے پر پہنچ کے جو منہ باندھ کر حملہ شروع کر دیا ایک طرف سے. اب حملہ شروع ہوا اور شور شرابہ شروع ہوا. آج کل واٹس ایپ کو اور سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فون کر کے پوچھ لیتے. حملہ کر دیا اندھیرے کے وقت میں کہ اور مشہور کر دیا کہ حضرت علی کی فوج نے حضرت عائشہ کی فوج پر حملہ کر دیا. آپس میں دونوں صحابہ کا گروہ آپس میں
جنگ جمل جو مشہور جنگ جمل ہے وہ مشہور جنگ پیش آئی, بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. اب شیطانی کس کی تھی؟ یہودیوں کی. آج کیا کیا جاتا ہے؟ اسی واقعوں کو لے کر ایک طرف حضرت علی پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, دوسری طرف حضرت عائشہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, تیسری طرف حضرت امیر معاویہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. یہ باتیں مجھے لگتا ہے شاید کم ہی آتی ہیں پوری سال میں نے اس لیے عرض کیا آج انٹرنیٹ کے زمانے سے, انٹرنیٹ کے ویڈیوز کی وجہ سے نوجوانوں کے ذہن کو دو لوگوں سے, دو طریقے کے طبقوں سے کاٹا جا رہا ہے. دو طریقے کے طبقوں سے. پہلا طبقہ صحابہ کرام سے کاٹا جائے, صحابہ کا جو ٹرسٹ ہے وہ لوگوں کا, ایمان والوں کے دل سے ختم ہو جائے, اس کے بعد پھر کچھ بچتا ہی نہیں پیچھے. اور دوسرا امت کا جو علماء کا طبقہ ہے, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امت کے نوجوانوں کو علماء سے کاٹ دیا جائے اور انہیں یہ سمجھایا جائے تم بڑے انٹلیکچوئل ہو, تم پڑھے لکھے ہو, تم سب کچھ جانتے ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے علماء کو فالو کرنے کی. حالانکہ ایسا نہیں. قرآن پاک کی آیت سنیے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر, اہل علم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ ضروری ہے, ان کے ساتھ رابطہ, ان سے رابطہ کاٹ کر امت کو علماء سے کاٹا نہیں جائے. ہاں کسی کو کنفیوژن ہے کہ کون سا عالم ٹھیک ہے, میں نے پہلے عرض کیا جس کے پاس تھوڑا بھی علم ہوگا وہ غلط اور صحیح کو خود ہی پہچان لے گا, لیکن امت کو یک طرفہ طور پر علماء سے کاٹا نہیں جا سکتا. اور یہی کوشش کی جا رہی ہے. بڑے بڑے اسکالر جو آج آ رہے ہیں نا, پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں, ان کی ساری باتوں کو آپ پوری باتیں سنیے. بہت ساری باتیں ان کی صحیح بھی ہوگی, میں نہیں کہتا ساری باتیں غلط ہوگی. اب باتیں سنیے اور اس کے بعد 1 گھنٹہ ان کی سپیچز کو سننے کے بعد اب نتیجہ نکالیے کہ کیا چاہتا ہے. پوری بات سے آپ کو نتیجہ یہ نکلے گا, یا تو صحابہ کرام کے دل میں میل ڈال رہا ہوگا یا علماء کرام سے بدزن کر رہا ہوگا کہ علماء دیکھو ایک مولوی یہ لکھ رہا ہے, دوسرا مولوی یہ لکھ رہا ہے, یہ کتابوں کے حوالے فلانی کتاب, فلانی کتاب. اس کو پتا ہے کہاں نوجوان کے پاس آج ٹائم ہے, کالج سے بیچارے کو فرصت نہیں ملتی, اپنی جاب سے کسی انسان کو فرصت نہیں ملتی, وہ لگا اٹھانے کتابیں اور دیکھنے کی کس مولوی نے کیا لکھا ہے. اس لیے فتنوں کا زمانہ ہے, اپنے ایمان کو بچائیے, اپنی زبان کی حفاظت کیجیے, علماء کی قدر کیجیے, حافظوں کی قدر کیجیے, اہل مدارس کی قدر کیجیے, دینی علم کی خدمت کرنے والوں کی قدر کیجیے. اپنے بچوں کو کمزور نہ ہونے دیجیے, اپنے ذہنوں کو کمزور نہ ہونے دیجیے. بات کہیں سے کہیں نکل گئی. اے ایمان والو, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو. ولا تفرقوا, اور آپس میں اختلافات مت کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور اس اختلاف اور اتحاد کو قرآن نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ اللہ کے احسان کو یاد نہیں کرتے تم. اس کنتم اعداء, تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے. کون سے, کس کو کہا گیا؟ جب صحابہ کرام جو مدینہ میں تھے وہاں 2 طبقے تھے, ایک قبیلہ تھا اوس اور دوسرا قبیلہ تھا خزرج. یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے, مطلب لمبی جنگیں چلتی تھی, ان کی لمبی جنگیں چلتی تھی, اور ان کو لڑاتے بھی یہودی تھے. اس وقت یہودی لڑاتے تھے, یہودی وہاں رہتے تھے, وہ لڑاتے تھے ان کو. تو فرمایا اے ایمان والو, تم یاد نہیں کرتے کہ تمہاری کیسی جنگیں چلتی تھی, تم کیسے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے, کیسے ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے, اس قرآن کے واسطے سے تمہارے دل جوڑ دیے. آج کیا ہوتا ہے, آپ کہیں کے, میں کہیں کا, یہ کہیں کے, وہ کہیں کے. یہ اللہ نے دل جوڑے, اپنی مسجد میں اپنے گھر میں بٹھایا اور ایسے شیر و شکر کر دیے جیسے سگے بھائی ہوتے. دین کا رشتہ, مسجد کا رشتہ اور عبادتوں کا رشتہ, یہ سب سے مضبوط رشتہ اور میٹھا رشتہ مانا جاتا ہے. اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی ہے. تو فرمایا دیکھو دین کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم اللہ کے اس دین کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اب تم آپس میں اختلافات کرتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کو میری بات نہیں سمجھ آتی, آپ اپنی بات پہ قائم رہیے, اللہ کے سامنے حساب ہو جائے گا. آپ اگر اس کو حق سمجھتے, ٹھیک سمجھتے, کرتے رہیے. لیکن اس کی وجہ سے مومن آپس میں ایک دوسرے سے نفرت رکھیں, مومن ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے دل میں کینہ اور بغض رکھیں. عجیب, مجھے سمجھ نہیں آتی بات. بہت ساری چیزیں ہیں ہم نہیں کہنا چاہتے, زبان پر نہیں لانا چاہتے حالات کی وجہ سے, لیکن تکلیف ہوتی ہے. ابھی چاند کا ایک مسئلہ ہوا تھوڑا سا, تو چند لوگوں کی طرف سے دعوت ہوئی بھائی اکٹھے جمع ہو جائیں, وہاں پر بات کریں بھائی رویت ہلال کمیٹی بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے, مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, تو بیٹھے جی, بات چیت ہوئی, کچھ چیزوں میں اتفاق ہوا, کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا. سیدھی سی بات ہے, جہاں 4 لوگ بیٹھے وہاں اتفاق بھی ہوگا, اختلاف بھی ہوگا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو کچھ چیزوں میں اتفاق ہوا, کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا, بات ختم. اب کیا ہوا بھائی, جب اگر کافر بھی آپ کے گھر آ جائے گا نعوذ باللہ, اور آپ کے ساتھ اگر وہ مسافہ کرے گا تو آپ ہاتھ پیچھے کر لو گے اپنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق ہے, ہرگز نہیں. آپ نے یہودی کو اپنے بستر پر لٹایا, اس یہودی نے آپ کے بستر پر پاخانہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو کچھ نہیں کہا, اور اتنا متاثر ہوا حضرت بلال کو حکم دیا کہ بستر صاف کرو. اس نے جان بوجھ کے کیا, اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی توفیق دی کہ ایسے اخلاق کسی نبی کے ہی ہو سکتے. تو یہ تو اس نبی کی امت ہے جس کو اللہ نے انک لعلی خلق عظیم, بلند اخلاق پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رکھا, آپ کی امت کو بھی سکھایا.
تو اب وہ اتفاق ہے کہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بیچاروں نے ایک دوسرے سے مسافہ کیا، وہ لوگوں نے وہاں فوٹو لے لیا، وہ فوٹو چلا گیا فتوے میں، ایک فتویٰ آ گیا جی بس اب شادی دوبارہ کرو، نکاح دوبارہ کرو، تو جو ہے اب یہ ختم ہو گیا سب۔ کیا امت کیا کیسا ذہن بنا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ امت کا کیا ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ، کون لوگ ہیں یہ؟ وہی شرارتی یہودیوں کی نسل میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، منافقوں کی نسل میں سے نکلے ہوئے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک زیادہ نہیں سنا آپ نے، لیکن جتنا آپ نے سنا کافروں کے بارے میں اتنی سخت باتیں قرآن نے نہیں کی جتنی منافقوں کے بارے میں کی۔ تو منافقوں کا طبقہ یہ ہے جو اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے، امت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو اپنی صفوں کے اندر اتحاد رکھو، تم بھائی بھائی ہو۔ اللہ نے ایمان کے، آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں آج کی تلاوت میں تراویح میں، اس میں ایک آیت ہے سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، ٹائٹل رکھا ہے مسلمان۔ اب مجھ سے کون ہوگا پوچھے گا کہ آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کون سی جماعت کے ہو، کس کو حق ہے یہ پوچھنے کا؟ کون پوچھے گا؟ کون جرت کرے گا یہ پوچھنے؟ جب قرآن نے ہمارا ایک ٹائٹل دیا، اگر قرآن نے ہمیں کوئی ٹائٹل نہ دیا ہوتا، آپ اپنا ٹائٹل رکھتے، میں اپنا ٹائٹل رکھتا، وہ اپنا ٹائٹل رکھتا، جب قرآن نے ایک ٹائٹل لگا دیا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا ٹائٹل رکھا ہے مسلمان، اس کے بعد اور کسی ٹائٹل کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر اپنے آپ کو کوئی، مثال کے طور پر میں کسی مکتبہ فکر سے ہوں، مثال کے طور پر اگر میں اپنے ٹائٹل کو پروموٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ٹائٹل، میرا ٹائٹل امپورٹنٹ ہے، آپ کا ٹائٹل امپورٹنٹ ہے، اس کا مطلب قرآن پاک کی اس آیت سے ہم سب ہٹے ہوئے۔ اس لیے فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو، خدا کے اس احسان کو بھولو مت کہ خدا نے دین کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے۔ ہاں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہاں اتنا ہے کہ یہ امت بڑی قیمتی امت ہے، اور اس امت پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تم میں سے، امت میں سے کوئی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہمیشہ نیکیوں کا حکم کرتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، حالانکہ یہ بات اوپر آ گئی کہ متحد رہو، پھر دوسرے انداز سے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح قرآن کی آیتیں آنے کے بعد، واضح کتاب کی آیتیں آنے کے بعد بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو ٹیمیں بنائی، بات ختم کرتے ہیں بس انہی دو آیتوں کو ذکر کے۔ دو ٹیمیں بنائی، بولا ٹھیک ہے، جو توڑ پیدا کرنے والے ہیں ان کی الگ ٹیم ہے، جو جوڑ پیدا کرنے والے ہیں ان کی الگ ٹیم ہے، جو امت کے مسائل کو سمجھتے ہیں، خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، تو ان کی الگ ٹیم ہے۔ فرمایا کچھ کالے چہرے والے اور کچھ روشن چہرے والے۔ یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے اس دن کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کو کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، مومن ہونے کے بعد کافروں جیسے بنے رہے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، فَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو حق بتاتی ہیں۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، دنیا کو کوئی انسان اس طرح حق کھول کر نہیں بیان کر سکتا۔ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم پڑھ کے حق سناتے ہیں، اب جس کو حق قبول کرنا ہو اللہ ہم سب کو اس حق کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔